السلام علیکم دوستو، میرا نام احمد ہے اور میرا تعلق اسلام مذہب سے ہے، وہ بھی علمی اعتبار سے، محض لفاظی یا نامی اعتبار سے نہیں، کیونکہ لوگ نام کے مسلمان ضرور ہیں، پیدا ہو گئے تحقیق کیے بغیر اللہ کی ذات و صفات اور دین اسلام کی حقانیت کو حق سے، دل سے، ذہن سے، کھلے ذہن سے نہیں پہچانتے، لیکن اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو ایسی توفیق دی جو تحقیق کے میدان میں بڑے آگے نکل چکے ہیں، جو کہ مختلف مسائل پر بات کرتے ہیں اور اپنا لوہا منواتے ہیں الحمدللہ۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ بات کروں اور ان کے ساتھ اپنے جو نظریات ہیں، جو میرے عقائد ہیں، جو ایمانیات ہیں، وہ ڈسکس کروں اور اور اگر کسی قسم کی کسی کو میرے اندر خامی نظر آئے تو میری اصلاح کا باعث بنے، میرے سے بات کرے۔ تو بات شروع کرتے ہیں جی۔ جو میں پہلے مختلف ٹاپکس پہ بات کرنے کی کوشش کی وہ سلسلہ نہیں چل سکا، تو اب الحمدللہ میری جو تحریریں ہیں ان پر میں بات کروں گا جو میں نے جمع کی ہوئی ہیں۔ تو آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کن معاملات پہ میں نے بات کی ہے۔ وہ بحث ادھر رکھی ہوئی ہے نوٹ بک میں، اور مختلف ٹاپکس پہ میری بات ہوئی تھی مختلف لوگوں سے، تو میں نے اس کی کلیکشن کی ہے پچھلے کوئی 4-5 سالوں میں۔ یہ چل رہا ہے 2022، آج 2 ستمبر 2022 ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کی توفیق سے میں چاہتا ہوں کہ اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھوں۔ بہترین مواد کے نام سے میں نے جو اوورآل باتیں ہوئی ہیں وہ یہاں پہ میں نے سیو کر رکھی ہیں۔ تو میری پہلی کوشش یہی ہے کہ میں ان کو آگے سے آگے لے کر آؤں۔ تو خلفاء و حضرت علی رضی اللہ عنہ، شیعہ حضرات سے بھی میری بحث ہوتی تھی تو ان سے میں نے یہ بات کی جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ڈسکس کی۔ یہ میری تحریر ہے کہ جناب دین کی بنیاد کا ابو بکر، عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ حضرت علی ہوں، ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ایمان لائے تھے، جیسے کہ بصاب کا لوگ لے کر۔ دین کا بنیادی ماخذ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے یا حج کرنا ہے، اور یہ فرض عبادات ہیں، اور اس کے علاوہ جو نفل عبادات ہیں وہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پیغمبر جو کام کر گئے تھے وہ یہ کہ اللہ کے سیدھے راستہ بڑی تفصیل سے واضح کر جاتے ہیں کہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اب یہی کام رسول کے بعد پوری امت کا ہے۔ رسول کی تعلیمات کے مطابق اگر کسی امتی نے کسی دوسرے امتی کو جو کہ رسول کو آخری نبی مانتا ہو اس کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہ ہوا تو کفر کا فتویٰ واپس لوٹ آتا ہے۔ نوٹ کفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے بھی ہو رہا ہے، جیسا کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین کی صحیح احادیث سے محبت رسول ثابت ہے۔ ان کے بارے میں اور ان کے نظریات پہ قرآن میں وحی بھی نازل ہوئی، اور صحیح و جامع اور متفقہ تاریخ سے رسول اللہ کے بعد بھی ان کے کامل ایمان اور اسلام کی خدمت سے سوائے احمقوں کے سب واقف ہیں کہ کیسے 25 سال وہ آگے آ جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بدگمانی سے کام لینا اور تہمت لگانا چاہیے جائے کہ کافر کہا جائے تو کہنے والے پہ کفر لوٹ ہی آئے گا، لیکن ہمیں کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہمیت اللہ کے نزدیک کافر ہونے کی ہے۔ قادیانی کو کافر کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نبوت اور رسالت کے ساتھ گڑبڑ کی ہے، اور جو لوگ علی مشکل کشا کا نعرہ لگاتے ہیں میں ان کو بھی کافر کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی صفات کے ساتھ شرک ہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، توحید اور رسالت، جن میں کسی قسم کا بھی تصرف ناقابل برداشت ہوگا۔ بات آتی ہے علی رضی اللہ عنہ کی، تو غلط فہمی کی وجہ سے جن کی بیوی اپنا حصہ مانگتی ہیں، نہ ملنے کی ناراضگی میں انتقال ہو جاتی ہیں۔ ظاہری بات ہے حضرت علی معاملے کی نوعیت سے بخوبی واقف تھے، اور حضرت علی اس لحاظ سے بے بس تھے کہ ایک طرف تو بیوی تھی اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ استغفر اللہ، اس پر میں ایک ڈسکس کر سکتا، اگر آپ کہیں گے تو اس کی بھی تفصیل کر دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے ان الفاظ میں کہہ دینا گستاخی سے شمار ہوتا ہے، جو میں بھی کہنا ضروری نہیں سمجھتا، جبکہ دونوں کو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اگر یہ حصہ دے دیا جاتا تو وہ یہ صلاحیت رکھتی تھی کہ اس کو سنبھال سکیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بحیثیت خلیفہ اس کو سنبھالنے میں ہی بہتری جانی تاکہ انتشار کا باعث نہ ہو۔ یہ تفصیل کر دینا میں نے مناسب سمجھا۔ پھر حضرت علی ان تینوں خلفاء کے ماتحت رہے
اور ایمان اور عمل کے ساتھ تینوں خلفاء کا ساتھ دیا، جو کہ 25 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی شہید ہو گئے۔ یہاں حضرت علی بے بس تھے۔ پھر ظاہری بات ہے موت کے سامنے سب بے بس ہوتے ہیں، اللہ کی ذات ہے جو موت کے سامنے جس کا موت تصور نہیں کر سکتی۔ پھر ان کے اولاد حضرت حسن کو زہر دیا گیا، وہاں حضرت علی کا ایک بیٹا بے بس۔ پھر ایک اوپن مقام پہ کربلا کی جگہ پہ حضرت حسین کو شہید کیا گیا، وہاں بھی حضرت علی کا ایک اور بیٹا بے بس۔ یہ مظلومانہ شہادت ہے۔ تو جناب ایسا ایک انسان ہمارے لیے مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مظلوموں کا خاندان ہے، مشکل کشاؤں کا نہیں۔ اللہ ان کو ڈھیروں کروڑوں اجر سے نوازے۔ بات ساری یہ ہے، یہ میرا کسی قسم کا ٹونٹ یا طنز نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ اس طرح کا سوچنا یہ کہ مخالف سوچ سکتے ہیں، کسی انسان پہ قید تو ہے نہیں، لیکن بات کرنے کا طریقہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشکل کشا ماننا یہ تو انتہائی احمق والا فعل ہے، وہ بھی غیب میں۔ ایک انسان واضح طور پہ سامنے موجود ہے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کے موجود اپنے ساتھیوں کے اولین مشکل کشا تھے، کیونکہ وہ موجود تھے، لیکن غیب میں کسی غیر اللہ کو مشکل کشا ماننا یہ کفر ہے۔ اس کے کسی قسم کے بھی دلائل قرآن اور حدیث اور اسلام تو سارا کا سارا قرآن ہی ہے، جس میں کسی قسم کی دلیل ملنا ناممکن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔